بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یقیناً آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور بہت اچھا ویکنڈ گزرا ہوگا۔ آج ہمارا دوسرے سبق کا 5واں حصہ ہے، 11ویں جماعت، اور آپ سب جانتے ہیں عنوان ہے ہمارا نعت اور صلاحیت ہے ہماری پڑھنا، ایسا ہی ہے نا؟ اس سے پہلے کون سی صلاحیت پہ ہم نے کام کیا؟ زبان شناسی، اور زبان شناسی کے بعد ہم نے پڑھنا کا ایک حاصل تعلم ڈیجیٹل لائبریری اور فزیکل لائبریری والا شروع کر رکھا تھا، لیکن آپ میں سے کسی بچے نے ماشاءاللہ مجھے بالکل بھی کام نہیں بھیجا۔ 2 دن کیا کرتے رہے ہیں؟ آئمہ، آپ لوگوں کو میں نے ڈیجیٹل لائبریری کا استعمال کہا تھا اور کہا تھا کہ مجھے اس کی تصویریں لے کے وہ آپ نے شیئر کرنی ہے۔ ریان، نام لکھے تھے پر میں نے بھیجے۔ کیوں؟ وہ اپنے پاس محفوظ کرنے کے لیے لکھے تھے؟ ہاں آئمہ، آپ نے کیوں نہیں کیا؟ آج آپ نے دونوں نے، اور سعدیہ آپ بھی سن لیجئے، آج آپ تینوں نے مجھے کام بھیجنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، جلدی سے آپ لوگوں کے سامنے ایک نعت ہے، اس کو سمجھ کے پڑھیں، اور اگر آپ، بلکہ آپ ہی پڑھیں، سعدیہ آپ پڑھیں اس نعت کو، پہلے 2 اشعار آپ پڑھیں سعدیہ۔ جی میم۔ عطا قدموں میں ہو دائم حضوری یا رسول اللہ، ہے اب ناقابل برداشت دوری یا رسول اللہ، عنایت ہو اگر ایک لمحہ اپنی خاص خلوت کا، مجھے ایک عرض کرنی ہے ضروری یا رسول۔ ٹھیک ہے جی، اگلے اشعار آئمہ آپ پڑھیں، 2 اشعار آپ پڑھیں۔ عنایت ہو کر اگر، نہیں، تیسرا اور چوتھا بچے۔ میم یہ تھوڑا کلیئر نہیں ہے، اجازت ہو تو ہاں جی، کچھ، چشمانے تر، اجازت ہو تو کچھ، چشمانے میں کیا تر، لکھا؟ چشمانے چشمانے تر تر سے بھی سیاہ کر بیاں کر لوں، رواں۔ بیاں کر لوں۔ میم یہ وہ نہیں ہے، کلیئر نہیں ہے، بلر اچھا بلر ہے۔ اچھا، چلیں۔ ریان، آپ کی اسکرین پہ یہ ویزیبل ہے؟ جی میم ویزیبل ہے۔ اسے پڑھیں نا بیٹے۔ اجازت ہو تو کچھ چشمانے تر سے بھی بیاں کر لوں، ابھی ہے داستان ایک دم ادھوری یا رسول اللہ، میری غایت تمنا ہے در اقدس کی دربانی، ظہر عزت اگر ہو جائے پوری یا رسول اللہ، ٹھیک ہے، مدینے شاباش۔ ہی میں آ کر راحت و تسکین پاتی ہے، دل فرقت زدہ کی ناصبوری یا رسول اللہ۔ شاباش، ٹھیک ہے۔ لقمان، آخری 2 اشعار آپ پڑھیں، میری غایت، ہاں جی۔ اگر ہو جائے پوری یا رسول اللہ، اگر رات دل فرقت زدہ کے ناصبوری یا رسول اللہ۔ شاباش جی، میں آپ لوگوں کے لیے ایک دفعہ اس کو پڑھتی ہوں۔ عطا قدموں میں ہو دائم حضوری یا رسول اللہ، عطا قدموں میں ہو دائم حضوری یا رسول اللہ، ہے اب ناقابل برداشت دوری یا رسول اللہ، عنایت ہو اگر ایک لمحہ اپنی خاص خلوت کا، عنایت ہو اگر ایک لمحہ اپنی خاص خلوت کا، مجھے ایک عرض کرنی ہے ضروری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو کچھ چشمانے تر سے بھی بیاں کر لوں، ابھی ہے داستان غم ادھوری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری غایت تمنا ہے در اقدس کی دربانی، میری غایت تمنا ہے در اقدس کی دربانی، زہ عزت اگر ہو جائے پوری یا رسول اللہ، مدینے ہی میں آ کر راحت و تسکین پاتی ہے،
دل فرقت زدہ کی ناز صبوری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت خوبصورت نعت ہے، اور جن شاعر کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں سید نفیس الحسینی شاہ صاحب کی، انہی کے مجموعہ کلام میں سے میں نے اس نعت کا انتخاب کیا. پڑھنے میں بہت مطلب آپ دیکھیں کہ ایک لے ایک ترنم کے ساتھ پڑھی جاتی ہے یہ نعت. انداز ایسا تھا ان کا، اسلوب ایسا ہے. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، چونکہ اس نعت کو ہم نے 2 دفعہ تو ابھی جماعت میں سن لیا، ٹھیک ہے، تو کوئی ایک شعر، کوئی بچہ، آپ سب نے ایک شعر منتخب کریں جو اس نعت میں آپ کو سب سے اچھا لگا یا آسان لگا، اور اس شعر پہ اپنی رائے دیں کہ آپ کو وہ شعر کیوں اچھا لگا، اس میں ایسی کیا خاص بات تھی. پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں سے میں نے کون سا شعر منتخب کیا اور کیوں کیا. ٹھیک ہے، 1 منٹ لے لیجئے اور اس نعت کو دوبارہ سمجھیں اور ایک شعر منتخب کر کے مجھے اس پہ اپنی رائے بتائیے. لقمان آپ بھی. چلیں بتائیں کیوں اچھا لگا. لقمان کو پہلا شعر اچھا لگا ہے، بتائیے جی. اس میں وہ دوری برداشت نہیں ہو رہی. ہاں تو جلد از جلد ہمیں، یعنی محبت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن جو مومن ہے وہ کہاں تسکین پانا چاہتا ہے، یا اسے کہاں پہ تسکین ملے گی، کہاں پہ اس کو اچھا لگے گا جا کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ، ہے نا. ہے اب ناقابل برداشت دوری، کیونکہ ہم اب تو ہمارا یہ ایمان ہے نا کہ روز محشر ہی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری ملاقات ہوگی. تو اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا آپ کے روضہ اقدس پہ ہی میری باقی کی زندگی گزر جائے. اب مجھ سے مزید آپ کے روضہ اقدس سے، آپ کے شہر سے دور رہنا میرے لیے ممکن نہیں. تو آپ کو یہ شعر اچھا لگا، شاباش. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے یہ بتایا کہ اس میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی یہ شدت ہے کہ اب جو شاعر ہیں یا جو قاری ہے وہ اس کو دور رہنا اس کو مناسب نہیں لگ رہا. جی، اور شاباش لقمان. جی سعدیہ، ریان، آئمہ. مجھے آخری والا شعر پسند آیا. ہاں جی بتائیں، پڑھیں اس کو، شاباش. مدینے میں ہی آ کر راحت و تکین پاتی ہے دل فرقت زدہ کے نزدیک یا رسول اللہ. ہاں جی، آپ کو یہ شعر کیوں اچھا لگا؟ کیونکہ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہر انسان کو آرزو ہوتی ہے کہ مدینے جائیں اور مطلب وہاں کا سکون پائیں. ٹھیک ہے، اور مطلب جب جس انسان کو نصیب ہوتا ہے تو اس کو مطلب راحت بھی ملتی ہے، ہاں سکون بھی ملتا ہے، اس کی بالکل صحیح ہے. اچھا، قبول ہوتی ہیں اور اس کا مطلب بالکل صحیح ہے. اچھا، آپ کے خیال میں آپ کی اس شعر کے بارے میں جو جیسے شاعر نے بیان کیا، وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مدینے میں جا کے، مدینے سے ان کی لگاؤ کی کیا وجہ ہے؟ وہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہونا، ان کی عقیدت کی، ان کے لگاؤ کی یہی وجہ ہے نا. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کس حد تک شاعر جو ہیں سید نفیس الحسینی شاہ صاحب ان کے اس خیال سے متفق ہیں؟ آپ کس حد تک اس خیال سے متفق ہیں کہ وہاں جا کر، مدینے میں جا کر انسان جو ہے اس کے دل کو راحت ملتی ہے، تسکین ملتی ہے؟ آیا یہ جذبہ اسی وقت تک قائم رہتا ہے جب تک آپ اس در کی فضاؤں میں موجود ہوتے ہیں، وہاں اور وہاں سے واپس آنے کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے؟ سعدیہ. اچھا ریان، آپ نے کون سا شعر منتخب کیا؟ میم مجھے بھی آخری والا. آپ کو بھی آخری. چلیں، آپ مجھے جو سوال ابھی میں سعدیہ سے پوچھ رہی تھی کہ وہ کس حد تک اس بات پہ اپنی رائے کا اظہار کریں کہ کس حد تک اس بات سے متفق ہیں جو شاعر نے اس میں کی. میم شاعر کے ساتھ متفق ہے کہ مدینے جا کر ہی ہمیں ایک سکون ملتا ہے، اور جب ہم واپس آتے ہیں تب بھی ہمیں اسی خیالات میں وہی ہمارا ذہن ہاں جی، گم ہو جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بس
اس جگہ دوبارہ واپس ہمیں جانے کا کوئی موقع مل جائے. بالکل صحیح ہے, بالکل ایسا ہی ہے. یہ دیکھیں ایک فطری جذبہ ہے. بحیثیت مسلمان یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان اسی وقت, ایمان کی تکمیل اسی وقت ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی کی ہر چیز سے زیادہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں. تو اس میں سید نفیس الحسینی شاہ صاحب نے بھی یہی اس موضوع کو لیا کہ مدینے میں آ کر راحت و تسکین پاتے ہیں کہ آپ کا دل جتنا بھی پریشان ہو, دنیاوی مسائل سے, دنیا کی پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو, جب آپ وہاں جاتے ہیں تو ان کا یہ تجربہ ہے یا ان کا یہ لکھنا ہے کہ جب وہاں جائیں گے تو ان کو یہ یقین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی فضاؤں میں ہی اس قدر سکون ہے کہ ان کا وہ پریشان دل جو اتنے عرصے سے کسی بھی وجہ سے پریشان ہے, اس کو وہاں راحت ملے گی, اس کو سکون ملے گا, تسکین کا باعث ہوگا. اچھا آئمہ, آپ بتائیے کہ آپ کو کون سا شعر اچھا لگا؟ میم جو دوسرے والا شعر ہے, دوسرے والا بتائیے. کیونکہ اس میں جو شاعر ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اظہار کے لیے وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے بات کرنا چاہتے ہیں, ہاں جی, اپنے جذبات کا ان سے اظہار کرنا چاہتے ہیں. بالکل بالکل, شاباش. عنایت ہو اگر ایک لمحہ اپنی خاص خلوت کا. خلوت ہوتا ہے نا تنہائی, بالکل سب سے ہٹ کے, کہ وہ تصور میں لانا, تصور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تصور بھی کرنا, آپ سوچیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تصور میں ہم ان کو لانا چاہتے ہیں. اور یہ کتنی بڑی بات ہے نا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے ملاقات کا, آپ سے بات کرنے کا ایک لمحہ بھی میسر ہو تو وہ بھی کتنی بڑی ہمارے لیے دولت ہے, غنیمت ہے وہ ہمارے لیے. اور شاعر کہتے ہیں کہ اس میں نے صرف ایک عرض کرنی ہے, وہ اپنے دل کی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا چاہتے ہیں, اور ان کی یہ خواہش ہے کہ کوئی ایک لمحہ جو خلوت میں نصیب ہو, بھلے وہ خواب کی صورت ہو, تصور میں ہو, یا وہاں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پہ جا کے, روضہ مبارک پہ جا کے اپنے دل کی کیفیت کو بیان کرنا ہو. اچھا میں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں تو مجھے اس کا سیکنڈ لاسٹ جو شعر ہے وہ اچھا لگا. میری غایت تمنا ہے در اقدس کی دربانی, زہ عزت اگر ہو جائے پوری یا رسول اللہ. یعنی مجھے اس لیے یہ شعر اچھا لگا کہ اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی میزبانی, یا اس در پہ پہنچنے اور وہاں پہ لوگوں کو ریسیو کرنا, آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہنا, اس در پہ اپنے وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے, ویسے تو آپ نے دیکھا ہے, اگر آپ میں سے آج کل تو انٹرنیٹ نے بھی چیزیں آسان کر دی ہیں کہ جو لوگ وہاں جاتے ہیں وہ وہاں پہ خدام کی حیثیت سے جاتے ہیں, خادمین کی حیثیت سے جاتے ہیں, اور بڑا اپنے آپ کو, یہ اس سے بڑی واقعی کوئی خوش قسمتی نہیں کہ وہ وہاں پہ جو چھوٹے چھوٹے دوسروں کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے احاطے کی ارد گرد کی جو وہ چھوٹے چھوٹے کام, جیسے اگر کوئی, ویسے تو صفائی کا عملہ موجود ہوتا ہے, کسی کی مدد کرنا, پانی پلا دیا, کہیں پہ اگر آپ کو کچھ پڑا ہوا نظر آیا صفائی کے لیے, یا ویسے راستہ بتاتے ہوئے, یا کسی کی ویسے مدد کرتے ہوئے, تو وہاں پہ آپ پھر اپنے آپ کو ایک میزبان کی حیثیت سے سمجھتے ہیں. تو مجھے اس لیے اچھا لگا کہ اس سے بڑی عزت کیا ہوگی کہ مجھے دربانی کا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ تھوڑی سی دیر وہ ایک میزبانی کے فرائض انجام دینے کا اگر موقع ملے, تو اس سے بڑی شاید دنیا میں کوئی عزت نہیں ہوگی. اچھا یہ ہمارا آج کا اسی سے ملتا جلتا موضوع. دیکھیں ہم نے مختلف اشعار پڑھے اور اس پہ ان کو سمجھا, ان کے معنی و مفہوم کو سمجھا, اور اس پہ اپنی اپنی رائے دی. ایسا ہی ہے نا, اس سے کیا ہوا کہ ہم سب ایک دوسرے کے جس وقت خیالات کو سنتے ہیں, ایک دوسرے کی رائے سے واقف ہوتے ہیں, تو ہمارے خیالات میں وسعت آتی ہے, ہماری سوچ میں وسعت آتی ہے نا. اب دیکھیں ابھی ہم نے کلاس میں بات کی تو ہماری 4 اشعار جو ہیں وہ مکمل ہو گئے. اچھا اسی طرح سے اگر ہم اس کو اگلے حصے میں دیکھیں تو ہمارا آج کا جو حاصل تعلم ہے وہ ہے جی, ایک سے زیادہ, آج ہم 2 حاصلات تعلم پہ چونکہ کام کرنے لگے ہیں. پڑھے گئے متن کے کسی حصے کو دہراتے ہوئے, حوالوں اور دلائل کے ساتھ اظہار رائے کرتے ہوئے متعلقہ حصے پر جزیات کے ساتھ تبصرہ پیش کر سکیں. میرا یہ خیال ہے, اگر میں غلط نہیں ہوں تو, کہ یہ والا حصہ ہمارا ابھی اس چھوٹی سی سرگرمی سے ہی پورا ہو گیا ہے. کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟
جی میم ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ سوچ بچار ہاں، کر کے ہم نے اور دہرایا ہم نے ایک متن، ایک نعت ہم نے پڑھی، اس کے کسی بھی ایک حصہ اس کو ہم نے دوبارہ پڑھا، اس کے حصے کسی حصے کو ہم نے دہرایا جو آپ کو اچھا لگا، پھر اس کے لیے آپ نے اپنی رائے کے اظہار کے لیے آپ نے کچھ دلائل جمع کیے، کچھ حوالے جمع کیے، گو کہ ابھی ہمارے پاس حوالہ جات نہیں تھے لیکن دلائل تھے، اور اس متعلقہ حصے پہ مختلف اس کی جزیات کے ساتھ ہم نے تبصرہ کیا. ایسا ہی ہوا ہے نا؟ تو آپ دیکھیں کہ اس حصے کو ہم نے کتنی آسانی سے مکمل کر لیا. ہم اسے بھی مزید بھی سمجھیں گے، لیکن یہ سرگرمی کروانے کا مقصد یہ تھا کہ چیزیں بہت آسان ہیں اگر ہم سب اس میں حصہ لیں. اب آپ دیکھیں کہ اس نعت کو ہم نے کتنی جلدی سمجھ لیا ہے، ہمیں اس کا مفہوم، اس کا مقصد سمجھ آ گیا. اب جب ہم اس کی تشریح کرنے لگیں تو ہمیں مختلف اشعار بھی ہمارے ذہن میں آ جاتے ہیں، اور حوالہ جات کے لیے قرآنی آیات بھی اور احادیث اور واقعات بھی. اچھا، دوسرا حاصل تعلم ہے ہمارا مختلف منظوم اور منثور اصناف ادب پڑھ کر مصنفین کے طرز تحریر پر تبصرہ کر سکیں. اچھا جی، ہم آج اس حصے کو کریں گے منظوم، جو اصناف ادب ہیں، کیونکہ ہم نعت کے حوالے سے اس کو کر رہے ہیں. اس کو آج ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے مصنفین کے بارے میں پڑھتے ہیں اور ان کے طرز تحریر پر تبصرہ کیا جا سکتا ہے. اس کو سیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کی آپ لوگ مشق کریں گے، اور کل انشاءاللہ ہم سننے بولنے کی سرگرمیاں کریں گے. اچھا جی، متن کی درست تفہیم سب سے پہلے ہے جی، متن کی درست تفہیم. اس کے لیے آپ اس حاصل تعلم کو ذہن میں رکھیں گے کہ متن کے کسی حصے کو دہراتے ہوئے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے متن کے دہرانے سے پہلے کہ اس کی تفہیم کر لی جائے. جو بھی متن آپ کو دیا گیا ہے، ہاں وہ کسی منظوم کلام کا ہے یا منثور کلام کا ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے متن کو سمجھنا ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ متن کا مکمل مفہوم اور اس کے مختلف پہلو جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں بالکل واضح ہو جائیں. نظم ہو تو اس میں بھی، جیسے ابھی نعت میں ہمیں اس کے ہر پہلو پہ سے ہمیں سمجھ آ گئی کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے یہ نعت اس لیے پسند ہے، یہ شعر اس لیے اچھا لگا، اس کے اس پہلو پہ میں نے غور کیا. سب سے پہلے متن کی درست تفہیم، آپ کو اس متن کی سمجھ آ جانی چاہیے. اس کے بعد ہے حوالہ دینا. متن کے کسی مخصوص حصے کو آپ حوالے کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ابھی ہم اشعار کا جب حوالہ دے رہے تھے، اشعار ایک ایک شعر پہ رائے دے رہے تھے، تو ہم بار بار اسی شعر کا حوالہ دے رہے تھے. ایسا تھا یا نہیں تھا؟ جیسے میں نے اپنے شعر کو بیان کرتے ہوئے آپ سے کہا کہ مجھے درے بانی، کہ مجھے وہ عزت عزت اگر مجھے یہ نصیب ہو کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ میزبانی کے فرائض انجام دوں، آنے والوں کے لیے مددگار ثابت ہو سکوں. تو حوالہ دینا کہ آپ متن کے کسی بھی مخصوص حصے کو حوالے کے طور پہ استعمال کر سکیں، اور اب جب آپ اس کو تحریر میں لاتے ہیں تو اس حصے کو دوبارہ نقل کرتے ہیں، اور اپنی بات کی حمایت کرنے کے لیے کہ میں نے اس لیے لکھا کیونکہ اس میں یہ بات تھی، میں اس لیے اس سے متفق ہوں یا اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں یا رائے دینا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کیونکہ اس میں یہ خاص بات بیان کی گئی ہے. اس کے بعد آپ نے کوئی بھی دلیل ہے جو آپ اس کے حق میں دینا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے جب ہم نے کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو ہمارے پاس لاجکس ہوتی ہیں نا، دلائل ہم جمع کرتے ہیں، ورنہ آپ سب جانتے ہیں کوئی بھی ہماری بات سے اتنی جلدی متفق نہیں ہوتا. تو دلائل کو تشکیل دینا کے لیے کیا ہوتا ہے کہ مضبوط دلائل ہونے چاہیے، ان کے ساتھ اپنی رائے کو پیش کریں. عام طور پہ آپ لوگوں کو میں آپ کی روزمرہ زندگی سے متعلق بھی یہ بات بہت ضروری اور اہم ہے کہ جیسے ابھی آپ ایف ایس سی ایف اے کر لیں گے اور اس کے بعد مختلف جگہوں پہ داخلے کے لیے یا نوکری کے لیے یا کسی کام کے لیے بھی آگے انٹرویو دیں گے، تو آپ عام طور پہ دیکھیں گے کہ جو ممتحن ہوتے ہیں یا جو انٹرویو لینے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کوئی ایک نقطہ بیان تو کر دیا لیکن ان کو آپ کے چہرے کے تاثرات سے، آپ کے حرکات و سکنات سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ اس پہ اتنے زیادہ پر اعتماد یا خود اعتماد نہیں ہیں، اس وقت وہ کیا کرتے ہیں، وہ آپ کو جوڑتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہوتی ہے تو آپ اس دلیل کے ساتھ اپنے اس نقطے پہ، اس پوائنٹ آف ویو پہ جمے رہتے ہیں، اڑے رہتے ہیں. تو دلائل کو تشکیل دینا بہت ضروری ہے. آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کی اور صحیح ثابت کرنے کی، اور آپ جانتے ہو اس بات کو کہ کس طرح متن کے کسی حصے کو بنیاد بنا کے آپ اپنی دلیل کو تشکیل دے سکتے ہیں. جیسے آپ اگر اپنے ابھی بیان کردہ جو شعر ہے اس کو بنیاد بنائیں اور اس پہ ایک دلیل کہ میں نے یہ شعر، ابھی آپ نے دلائل دیے، ابھی آپ تبصرہ کرتے ہوئے آپ نے یہی کہا کیونکہ مجھے اس لیے اچھا لگا، یہی جملے تھے نا آپ سب کے، میں نے اس شعر کا انتخاب کیا کیونکہ اس میں یہ چیز بیان ہوئی، مجھے اس لیے اچھا لگا.
اچھا پھر اور کس طرح سے آپ بہتر کر سکتے ہیں کہ متعلقہ حصے کی تشریح کر لیں، متن کے کسی مخصوص حصے کو جس کو آپ نے منتخب کیا ہے اس کی گہرائی سے تشریح کرنا سیکھیں، اس میں الفاظ کا تجزیہ کریں کہ شاعر نے اگر الفاظ استعمال کیے تو وہ کس معنی میں استعمال ہوئے، اس کے ظاہری معنی نہ دیکھیں، غور کریں کہ اس کا کیا کیا مفہوم بن سکتا ہے۔ استعمال شدہ جو اصطلاحات ہیں اور جو مصنف نے اس اصطلاح کو استعمال کرتے ہوئے اس کے ذہن میں کیا سوچ تھی، جیسے آج کی اگر ہم نعت دیکھیں جس کو ابھی ہم بیان کر رہے تھے تو اس میں شاعر نے یہ کہا ہے، ان کے ذہن میں یہ جو سوچ ہے یا ہم جس سوچ کو سمجھ پائے ہیں متن کا مفہوم سمجھتے وہ یہ تھی کہ انسان جتنا بھی پریشان ہو، وہ دنیاوی مسائل اور مشکلات کا شکار ہو، وہ اس کے اندر یہ امید ہوتی ہے، اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ در نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہنچے گا تو اس کی تمام پریشانیاں اور مسائل جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے، اس کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں گے۔ تو کوئی بھی متعلقہ حصہ جس کو آپ متن کا ایک مخصوص حصہ ہوتا ہے جسے آپ لیتے ہیں، اس کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس میں جو اصطلاحات استعمال ہوئی ہیں اس کے ذریعے مصنف کی سوچ تک پہنچنے کی کوشش کریں، تب آپ اچھا تبصرہ کر سکتے ہیں۔ اچھا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کبھی آج کل یہ جو ہو رہا ہے میری کلاس کا ٹائم بھی ختم ہو گیا، اس حاصل تعلم کو مجھے لگتا ہے ہمیں کل بھی جاری رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے؟ آ گئے سر، ٹھیک ہے جی، تو کل ہم اس کو یہیں سے پڑھیں گے۔ آج کی جو ہماری مشق تھی وہ تو کافی اچھی رہی، انشاءاللہ کل مزید اسے سمجھیں گے اور پھر اسی حاصل تعلم پہ آگے بات کریں گے، اور کل جو ہماری نعت ہے اس پہ اس کا اطلاق کرتے ہوئے دیکھیں گے کہ آپ کس طرح اس پہ رائے دے سکتے ہیں اور تبصرہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ، شکریہ۔